آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سلوگن ہمارے جذبات اور احساسات کو تبدیل کرتے ہیں؟ اور اس سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ بنیادی طور پہ کسی بھی سلوگن کا کیا مقصد ہوتا ہے. جب ہم مارکیٹنگ کی زبان میں بات کرتے ہیں تو سلوگن کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور جو سلوگن کی اہمیت کتابوں کے اندر لکھی ہے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، وہ لکھا ہے کہ سلوگنز آر سپوز ٹو بی دا ہائی لائٹس یور برانڈ امیج اینڈ ٹو بی میموریبل. یعنی ایک برانڈ کا امیج، ایک بات کہی جاتی ہے مارکیٹنگ میں کہ مارکیٹنگ از ناٹ دا بیٹل آف پروڈکٹ، از دا بیٹل آف پرسیپشنز. تو بنیادی طور پہ کسی بھی برانڈ کا پرسیپشن، اس کا امیج، اس کا تصور بنانے کے اندر سب سے اہم ترین چیز جو رول پلے کیا کرتی ہے، وہ رول پلے کیا کرتی ہے برانڈ کا سلوگن، برانڈ کا کوئی ٹیگ لائن، اور برانڈ کی پرسونیفیکیشن. برانڈ کی پرسونیفیکیشن پہ تو خیر بہت ڈیٹیل سی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ برانڈ کی ایک کاسٹیوم ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو پیکیجنگ ہے، اس کی پیکیجنگ کیسی ہے، ان تمام چیزوں کا مرکب برانڈ کو بناتی ہے. اس برانڈ کے اندر جو اہمیت رکھتی ہے، اس کے اندر اس کے سلوگن کی بھی اہمیت رکھتی ہے. اور سلوگن جو ہے وہ بنیادی طور پہ برانڈ کو کی دو چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک تو برانڈ کا پرپس بیان کر رہا ہوتا ہے کہ برانڈ آپ کو کیا چیز پرووائڈ کر رہی ہے، یعنی کہ اس برانڈ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو کیا چیز مل رہی ہوگی. اور دوسری چیز جو بتا رہی ہوگی کہ کن کاموں کے لیے یہ برانڈ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. مارکیٹنگ کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بے شمار سلوگن سننے کو ملتے ہیں، بے شمار لوگو سننے کو ملتے ہیں، ٹیگ لائنس ہمیں سننے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی چاکلیٹ لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کے اشتہار کے بعد ایک پیغام سا آتا ہے کہ تھوڑا سا میٹھا ہو جائے. آپ کوئی ڈٹرجنٹ لیتے ہیں اور ڈٹرجنٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، جبکہ داغ کا لفظ جو ہے وہ سوسائٹی کے لحاظ سے ایک کافی نیگیٹو ورڈ ہے. یعنی دھبا اور دھبے کے اوپر اس کی انٹینسیفائڈ چیز ہوتی ہے داغ، یعنی کہ سب سے زیادہ ہائی انٹینسٹی کی چیز جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بدل دو زمانہ. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اور مانگے مزہ مانگے، اور اس طرح کی بے شمار جو ہے نا ہمیں سلوگنز جو ہے سننے کو ملتے ہیں. لیکن یہ سلوگنز کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سلوگن جو ہے وہ بنیادی طور پہ برانڈ پرسونیفیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ وعدے یا اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد جو آپ کو ایک احساس ملتا ہے، اس احساس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے ٹیلی کام کے اندر سنا ہوتا اور سناؤ، وہ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کام کی گفتگو تو پہلے 2 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اور سناؤ. لیکن یہ سب سلوگنز ہوتے ہیں، یہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں. انہی سلوگنز کو اگر ہم اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ہندوستان اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کے اندر بھی بے شمار ہمیں سلوگنز سننے کو ملتے ہیں، اور ان سلوگنز کا امپیکٹ ہماری سوشل اور پولیٹیکل لائف پہ آیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سلوگنز کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہماری سوشل، پولیٹیکل اور سوسائٹی کے اوپر جو نہ آیا ہو. جب ہم تحریک پاکستان پڑھتے ہیں تو ابتدائی دنوں کے اندر جس میں مسلم لیگ ایمرج ہو رہی تھی اور مسلم لیگ چل رہی تھی، تو مسلم لیگ نے نعرہ لگایا تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. تو یہ ایک طرح سے بنیادی طور پہ قومیت کی بنیاد پہ، یعنی مسلم قومیت کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کی آبادی کو تقسیم کیا جا رہا تھا، اور اس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہاری چیزیں کیا ہیں، اگر تم مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اور اس کا امپیکٹ آپ جا کے اگر دیکھیں گے تو تحریک پاکستان میں اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر کچھ مطلب کچھ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کے اندر جو ہے طوائفوں کے کوٹھے بھی موجود ہوتے ہیں. تو کہا ہی جاتا ہے کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور جب ایک طرف یہ نعرہ تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور ساتھ میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو طوائفوں کے کوٹے تھے وہ بھی ہندو اور مسلم بنیاد پہ تقسیم ہو گئے تھے. یہ نہیں تھا کہ طوائفوں کے کوٹے ختم ہو گئے تھے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ مسلم طوائفوں کے کوٹے الگ ہو گئے اور ہندو طوائفوں کے کوٹے الگ ہیں. تو یہ اس کا اتنا ڈیپ ڈاؤن امپیکٹ تھا کہ مسلم لیگ ہے تو مسلم لیگ میں آ. پھر ہم جب پولیٹیکل تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور بڑا نعرہ جس کی بنیاد پہ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا، روٹی کپڑا و مکان. اور یہ اتنا امپیکٹفل نعرہ تھا جو کہ اگر ہم جب بنیادی طور پہ فلسفیوں کو پڑھتے ہیں اور فلاسفرز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں بنیادی انسان کی ضرورت نظر آتی ہیں، جس کے اندر ایک شیلٹر ہوتا ہے، ایک فوڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے. اسی چیز کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نعرہ لگایا کہ روٹی کپڑا اور مکان. اس کے بعد ایک اور سلوگن جس نے ہماری لائف کے اوپر پورا کا پورا امپیکٹ کیا پاکستان کی پولیٹیکل لائف کے اندر، وہ نعرہ تھا نواز شریف کے زمانے میں، جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان اکنامک کنڈیشن کے اندر آیا، اور اس کے اندر قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، جس کے اوپر پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر لوگوں نے بے تحاشا پیسے دیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی بنیاد پہ لوگوں کا اعتماد تزلزل میں آیا یا نہیں آیا.
تیسرا نعرہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی وہ مشرف صاحب کے زمانے کے اندر آئی تھی، جب انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے بعد وہ کمیونیکیشنز پوری کی چینج ہو گئی، پاکستان کی خارجہ پالیسی چینج ہوئی، لیکن یہ تمام چیزوں کا مرکز و محور کیا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان۔ ظاہر بات ہے بہت اس کے پیچھے جو ہے وہ نعرہ تھا۔ پچھلے 5 سالوں کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہم نے پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ دیکھی ہیں، تو اس کے اندر بنیادی طور پہ جس نعرے نے ایک سب سے اہم رول پلے کیا ہے وہ ہے نیا پاکستان۔ باقی نعرے اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، اور نیا پاکستان کے ساتھ، اور جب اس کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی، تو ان تمام نعروں نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور لوگوں کو اپنی جانب گیج کیا۔ دیکھیں ان پولیٹیکل نعروں کی وجہ سے، ان پولیٹیکل سلوگنز کی وجہ سے لوگ قومیں تقسیم ہوئی، اور دو ایکسٹریمز پولرائزیشن بھی سوسائٹی کے اندر، اور کوئی ایک سیاسی قوت آگے آئی اور کوئی سیاسی قوت پیچھے گئی۔ انہی نعروں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور کچھ ایسے لوگ جو کہ سوشل کارنرز کے تھے، انہوں نے کچھ نئے سلوگنز بھی کریٹ کی۔ اسی کے اندر جسے آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی تحریک پوری کی پوری چلتی ہے، اور اس کے اندر لاہور سے نعرہ لگا کہ میں ناچوں گی، میں گاؤں گی، اور یہ جو ہے نا باقاعدہ ریئیکشن تھا سوسائٹی کی ان چیزوں کے خلاف کہ جس کے اندر سوسائٹی کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری کچھ نارمز ہیں، ہماری کچھ ویلیوز ہیں، اس کے اندر ناچ گانا نہیں ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ببانگ دہل کہا کہ میں ناچوں گی اور میں گاؤں گی۔ اسی زمانے کے اندر آپ کی جو ہے ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ شروع ہوئی، اور اس ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ میں بعض ایسے سلوگنز لگے، کچھ ایسی ٹیگ لائنز آئیں جو کہ آبجیکشنیبل تھیں، اور یہ سوچا جانے لگا کہ کیا اس کا کوئی سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے۔ جیسے ایک نعرہ، ایک سلوگن لگا کہ جیسے چاہو جیو۔ اب جیسے چاہو جیو جو ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ ہے پورا کا پورا، اس کے پیچھے ایک بیانیہ ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تھاٹ ہے۔ اچھا، اس تھاٹ کو جب ہم اپنی ویلیوز کے ساتھ دیکھتے ہیں، جب ہم نے ریلیجن کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ہم اسے متصادم پاتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بھی کوئی نہ کوئی ریسٹرکشنز ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر بھی کافی ریسٹرکشنز ہیں۔ جیسے چاہو جیو کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ان ریسٹرکشنز کے اندر، ان باؤنڈریز کے اندر آپ جیسے بھی چاہیں جئیں، یہ تو ضرور ہے اس کے اندر، ان باؤنڈریز کے اندر، لیکن ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا۔ ہماری اپنی ویلیوز ہیں، ہماری اپنی سوسائٹی کی قدریں ہیں، ان قدروں کے اندر خاندان ہے، ان قدروں کے اندر جو ہے وہ تعظیم ہے، ان قدروں کے اندر حجاب ہے، ان قدروں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی تعظیم جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو رہی تھی۔ اسی زمانے کے اندر ابھی ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر ایک اور نعرہ ہم نے سننے کو ملا جو کہ بڑا امپیکٹفل نعرہ ہے، اور وہ نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور یہ 8 مارچ کو جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس کو منایا گیا۔ 3 سال پہلے جب یہ نعرہ لگا میرا جسم میری مرضی، تو اس کے اوپر بڑا شدید کرٹیسزم ہوا۔ یہ کرٹیسزم کسی ایک اسکول آف کارنر سے نہیں آیا تھا، مثال کے طور پہ یہ صرف کسی مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں آیا تھا، بلکہ جو خود ماڈرن طبقہ ہے وہ بھی اس کے پیچھے تھا، کیونکہ اس کے نزدیک بھی جو ہے وہ ماڈرن جتنا بھی ہو جائے ہمارے یہاں ویلیوز موجود ہیں، تو لیکن اس کی طرف سے بھی ریسٹرکشن آئی، اور اس کی طرف سے بھی اس کے سلوگنز لگے، لیکن یا اس کے خلاف جو ہے نا وہ بات کی گئی۔ پچھلے سال یہ اور زیادہ نعرہ شدت کے ساتھ لگایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی توجیحات بھی دی گئیں، لیکن وہ توجیحات جو ہیں وہ بہت سارے ڈیفرنٹ معنوں میں تھی، لیکن ان معنوں میں نہیں تھی جن معنوں کے اندر سے کنسیو کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے وہ جو عورت مارچ ہوا یا جو باقی چیزیں ہوئیں، اس کے اندر عورتوں سے زیادہ مرد شریک تھے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی جو ہے جو اس نعرے کو جو ہے نا وہ زیادہ تر مرد تھے، خواتین بھی تھیں کہ جیسے آپ کہو کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اس طرح کے نعرے۔ یہ کہا جائے کہ ان نعروں کا سوسائٹی پہ امپیکٹ نہیں آتا تو یہ غلط ہے، ان سوسائٹی کے نعروں پہ امپیکٹ آتا ہے۔ جیسے آپ سبلیمنل مارکیٹنگ کہتے ہیں، اس کے ساتھ سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں، تمام سبلیمنل میسیجز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر انڈیوز ہوتے ہیں، کنسیو ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ سوسائٹی پولرائزیشن کا شکار ہوتی ہے۔ جس چیز نے ہماری سوسائٹی کو بچایا ہوا ہے، جس چیز نے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری خرابیوں کو روکا ہوا ہے، وہ ہے خاندان۔ ہمارے یہاں خاندان کی اکائی جو ہے وہ آج بھی بہت مستحکم ہے۔ ہم اسٹڈیز کرتے ہیں، اور اسٹڈیز کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی نوجوانوں کے درمیان رات کا کھانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رات کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ رات کا کھانا پوری فیملی کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، جس کے اندر ناشتہ عموماً جو ہے ہر ایک الگ الگ کرتا ہے، دوپہر کھانا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن رات کے کھانے پہ گھر کے بڑے، گھر کے بچے، گھر کے نوجوان، تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو کھانا ہوتا ہے رات کا، اس کی بنیاد پہ خاندان ایک شیپ کے اندر اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاندان میں کوئی معاشرے کے اندر بغاوت ہوتی ہے، اور کوئی لڑکا کہتا ہے یا کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ کوئی بھی فرد جو کہ اپنی مرضی کے گھر سے بغاوت کر کے شادی نہیں کرتا، بلکہ گھر والوں کی مرضی اور گھر والوں کو شامل کر کے شادی کر رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جسے کہیں کہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ جیسے آپ یہ کہیں کہ جس کے اندر جو ہے لو چائلڈس کا سلسلہ ہو رہا ہو، یا ایسا ہو رہا ہو جس کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنی مرضی سے شادیاں کر رہے ہوں یا بغیر شادی کے رہ رہے ہوں۔ خاندان آج بھی ہمارے یہاں جو ہے ویسٹرنائز نہیں ہوئی ہماری سوسائٹی، تمام تر آزادی فکر کے باوجود۔ کچھ طبقہ چاہتا ہے اپنی آزادی کے لیے، لیکن بنیادی طور پہ نہیں ہے۔ تو ایک تو بات سمجھنا چاہیے کہ
اس نعرے کو، اس معاشرے کا نعرے کا مستقل کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے، اور یہ امپیکٹ کریٹ ہوتا رہے گا. اور اس کے اندر میری مرضی کے اندر بغاوت عورت کی طرف سے بھی ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے مرد حضرات بھی ہیں. یہ وہ مرد حضرات ہیں جو کہ خود اپنی مرضی چاہتے ہیں، جو خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنی مرضی کے مطابق جئیں، اور وہ عورت کو آزادی دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان پہ قدغنیں نہ لگیں. یہ انڈائریکٹلی ان کی اپنی لبرٹی کے لیے چیزیں ہیں. لیکن ساتھ میں اس کو یہ سمجھنا کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا ہوگا، اس کا بہت ہی ایڈورس امپیکٹ، اور خاص طور پہ ان تعلیمی اداروں کے اندر اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. میں یہاں پہ تعلیمی اداروں کی بات کی تو میں یہاں پہ رک جاتا ہوں. دیکھیں، ایک تعلیمی ادارے ہیں جو کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، اور ایک ہیں جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا نہیں پڑھایا جاتا ہے ایک سوال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا نہیں پڑھایا جاتا. دوسرے یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر جو بنیادی طور پہ جو سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے وہ ایک کیپٹلسٹ مارکیٹ کی ہے. دیکھیں، سوسائٹی کے اندر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے وہ ادارے جو کہ سوسائٹی کی نرس کو لیڈ کرتے ہیں یا سوسائٹی کی ذہن بناتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہوتے. معاشرے کے سب سے ذہین لوگ جو ہے وہ ڈاکٹرز اور انجینئر جاتے ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ انٹر کے بعد پرسنٹیجز جاتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی فرد معاشرے کے ان جگہوں پہ مراکز پہ نہیں بیٹھا ہوتا نفسیاتی جو کہ معاشرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سمجھیں کہ مائکرو بایولوجی پڑھنے والا، بایو کیمسٹری، زولوجی، جینیٹکس پڑھنے والا، کوئی کیمسٹری، میتھمیٹکس پڑھنے والا ان جگہوں پہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی نہیں بیٹھتا. یہاں پہ آ کے کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ جو کہ مارکیٹنگ اور MBA کرتے ہیں. MBA کی تعلیم پوری کی پوری کیپٹلسٹ اپروچ کی بنیاد کے اوپر ہے، اور جس کے اندر نفع و نقصان کی بنیاد پہ سارا کام ہوتا ہے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. اس کو اس بات پہ کوئی غرض نہیں کہ شرم و حیا کی دیواریں گر رہی ہیں یا کسی طرح سے قائم ہو رہی ہیں. ان تمام چیزوں سے ماورا صرف اور صرف مطلب ایون اگر کوئی منفی چیز آتی ہے تو اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، چلے نیگیٹو مارکیٹنگ تو ہو رہی ہے ہماری. یہ معاشرے کا المیہ ہے. نہ پڑھانے والے، اور خاص طور پہ کیونکہ خود یہ ادارے کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ سے بنائے گئے ہیں، تو ان کے ارباب حل و عقد یا وہ لوگ جو کہ ان کے ڈائریکٹرز ہیں یا وہ لوگ جو کہ ان کے پائنیئرز ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ سوسائٹی کو بچانے کے لیے ان کے سبجیکٹس کے اندر سوسائٹی کی نارمز کو پڑھانا کتنا اہمیت رکھتا ہے. نہ تو ان کو اردو آتی ہے، نہ ان کو اسلامیات آتی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو جو ہے سوسائٹی کے بارے میں علم ہوتا ہے. یہ کیپٹلسٹ اپروچ کے تحت جاتے ہیں اور کیپٹلسٹ اپروچ کو پھیلاتے ہیں. اس طرح کے نعرے جو لبرل سوسائٹی کرتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑا بریڈنگ گراؤنڈ یا سب سے بڑی اٹریکشن جو ہے وہ ان تعلیمی اداروں میں ہے، اور ان کو سپورٹ بھی انہی تعلیمی اداروں سے ملتی ہے. کیونکہ وہ کیپٹلسٹ اپروچ کے ساتھ جب نفع و نقصان اور آزادی فکر کی بات ہے، اور ان کی آزادی فکر کی بات دونوں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر جاتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کلٹیویٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان تعلیمی اداروں کے اندر نفوذ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تعلیمی اداروں کے نصاب کے اندر جا کے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کلچر، ویلیو اور نصاب اور تعلیم اور مذہبی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے. ان چیزوں کا روکنا ہے. لیکن ایک اور چیز جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان نعروں کے اگینسٹ نعرہ لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سلوگن کے اگینسٹ سلوگن نہ ہو. جب میں نے آپ سے کہا کہ پازیٹیو ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر خاندان اسٹرانگ ہے. جب آپ خاندان کے تحفظ کی بات کرتی ہیں تو لوگ عموماً اس کی جانب اٹریکٹ نہیں ہوتے. اس لیے اٹریکٹ نہیں ہوتے کہ ان کے نزدیک خاندان آلریڈی سیف ہے. ہمارے یہاں خاندان کی بنیاد نہیں ہلی، تو اگر وہ خطرے میں نہیں ہے اور آزاد فضا قائم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے خاندان تو کنٹرول میں ہے، خاندان تو اسٹرانگ ہے. تو اس سوچ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اگینسٹ کام کیا جائے، اور سلوگن کے اگینسٹ سلوگن لا کے، اب وہ کیا سلوگن ہوگا وہ ایک اپنی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سلوگن کو جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے اٹریکٹیو بھی ہو، اور وہ اس کے روزانہ کی زندگی میں اس کا عمل دخل بھی ہو، جو کہ اس کو آخرت بھی یاد دلائے اور جو اس کو اس کی زندگی کے مقصد کو بھی یاد کرائے، اور تاکہ وہ ایک سلوگن کے اگینسٹ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہو سکے. ظاہری بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مطلب یہ کہ ان لبرل تعلیمی اداروں کے اندر، ان کیپٹلسٹ اپروچ تعلیمی اداروں کے اندر ایک نیا کلچر، نیا پروان، نیا فیشن، نیا لباس، نئی چیزیں جو کہ تمام کی تمام ویسٹرنائز ہیں، ان کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پوری کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر شاید وہ مارکیٹنگ کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ جیسے چاہو جیو، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر تو کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ جو اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں نہ تو ان کا کوئی فلاسفیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ ہی ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ ہی وہ کچھ اور چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ صرف برانڈ کی سیلنگ سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی انداز کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کے اندر ہو. ان کو برانڈ کی سیلنگ چاہیے، اور برانڈ کی سیلنگ کے لیے وہ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں، کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو نہیں، آج کل اشتہارات کے اندر بلا وجہ میں ہر جگہ ناچ گانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ناچ گانا اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے. کریٹیوٹی لانے کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس اپروچ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک اسٹیریو ٹائپ
کاپی اینڈ پیسٹ قسم کی چیز ہے کہ آپ ڈانس کرتے ہوئے 4 لوگوں کو دکھا دیں اور آپ نے خیال میں آپ نے کوئی بڑا تیر مار لیا. اس کو کریٹیوٹی نہیں ہے. کریٹیوٹی سم تھنگ ڈفرینٹ. جیسے کہ ہم نے گوگل کے اشتہار میں دیکھا اس دفعہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے وہ ایک خاتون تھیں اور اس نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ 3-4 ملازمین کو رکھا اور 3-4 ملازمین نے کو کام نہیں آتا تھا لیکن وہ لوگوں کو لے آف نہیں کیا اس کے پینڈیمک کے زمانے میں. تو اٹس اے ویری کریٹیو آئیڈیا. اس کریٹیو آئیڈیا کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انڈیا میں کریٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کاپی اینڈ پیسٹ کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ خطرہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کے جو سوشل نارمز کے جو سلوگنز اٹھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے. ان کے پیچھے آئیڈیالوجیکل فلاسفی ہوتی ہے, ان کو کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آئیڈیالوجیکل فلاسفی اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی قریب کے اندر جب سوشلزم زیادہ تھا تو جب کہتے ہیں کہ 3 جگہوں سے سوشلزم آتا ہے, یا تو فوج سے آتا ہے, یا تو طلبہ سے آتا ہے, یا وہ مزدوروں سے آتا ہے. تو فوج کو تو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں لیکن طلبہ کے اگینسٹ طلبہ, نظریے کے اگینسٹ نظریہ, شاعر کے اگینسٹ شاعر, مزدور یونین کے اگینسٹ مزدور یونین, طلبہ یونین کے اگینسٹ طلبہ یونین, معاشرے کے ہر وہ امپیکٹ کرنے والی چیزوں کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر انجمن بنا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی گئی, ان کا راستہ روک دیا گیا. یہاں پہ ابھی ہمیں یہی کرنا ہوگا. لٹریچر کے اگینسٹ لٹریچر, سلوگن کے اگینسٹ سلوگن, قوت کے اظہار کے اگینسٹ قوت کا اظہار, طاقت کے اظہار کے اگینسٹ طاقت کا اظہار. جو چیز لوگوں کو نہیں پتہ چلتی, جو لوگوں کو آج بھی نہیں پتہ, کہ آپ کراچی یونیورسٹی چلے جائیں, آپ پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں, آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر, پشاور یونیورسٹی چلے جائیں, سائنسز کے سبجیکٹس جو ہوتے ہیں جس کے اندر جیولوجی آتی ہے, جس کے اندر جغرافی آتی ہے, جس کے اندر میتھمیٹکس آتی ہے, جس کے اندر فزکس, کیمسٹری, جینیٹکس, بایو کیمسٹری, فارمیسی, اس طرح کے تمام سبجیکٹ, اس کے اندر ایک خاص جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک جو ہے وہ سارے کے سارے خواتین, باپردہ خواتین جو ہے وہ کام پڑھ رہی ہیں اور بہت ایکٹیو پڑھ رہی ہیں. ہم اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے کہ کس طریقے سے یہ وہ پورا طبقہ جو ہے وہ اس ایکٹیو بزنس کے اندر, ایکٹیو کمیونیکیشن اور ایکٹیو ایجوکیشن کے اندر موجود ہے اپنے پوری طاقت کے ساتھ, جبکہ یہ لوگ کسی خاص سبجیکٹ اور ان جگہوں پہ نہیں پائے جاتے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں اچھا میسج کمیونیکیٹ کریں, پازیٹیو میسج کمیونیکیٹ کریں اور اس طرح کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اچھی اسٹریٹجی لائیں. آپ کا شکریہ.